بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسین منی وانا من الحسین۔ ایک اور صلوات پڑھ دیں پر محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ۔ خداوند عالم نے اپنی تمام مخلوق اپنے بندوں پر یہ کرم، یہ احسان اور یہ عطا فرمائی کہ اس نے ہم سب کو عزادار حسین بنایا۔ وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، وہ عظیم ہستی کہ جس نے کبھی بھی ہمیں کتنا بھی دشمن زمانہ ہو، پرآشوب ماحول ہو، مشکل وقت ہو، کبھی بھی ہمارے مولا نے ہمیں تنہائی کا اور مشکل کا احساس نہیں ہونے دیا۔ یہ واحد نام ہے اس پوری کائنات میں جسے سننے کے بعد اگر مجرم بھی ہوتا ہے تو اسے ایک امید ہو جاتی ہے کہ معافی مل جائے گی۔ مومن ہوتا ہے تو اس کی آنکھ میں نام حسین آتے ہی آنسو آ جاتا ہے۔ مسلسل ہم 5 روز سے ذکر کر رہے ہیں کہ اسلام اور دین، قرآن کو حیات دینے والا ایک ہی بادشاہ ہے جو کام 1,24,000 انبیاء نہ کر سکے، قربانی نہ دے سکے، وہ میرے مظلوم امام نے دی۔ قدرت نے اسی انتظام کے لیے اپنے اس حبیب کے ذریعے، اس محبوب کے ذریعے، اس یاسین کے ذریعے جو طٰہٰ بھی ہے، مدثر بھی ہے، مزمل بھی ہے، جو سلطان نبی ہے، یعنی کہ تمام نبیوں کی شفاعت کرانے والے حبیب خدا، محبوب خدا، تمام یہ جو موجود تھے، جتنے بھی مولا کے ساتھ میں رہتے تھے، تنہائی میں مولا نے نہیں فرمایا، کسی بند حجرے میں نبی نے نہیں فرمایا، صحابہ کے درمیان میں مولا کیا فرما رہے ہیں؟ حسین و منی، یعنی کہ حسین مجھ سے ہے، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ ہم کہیں گے مولا بے شک حسین آپ سے ہیں، اس لیے کہ نواسہ رسول ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں۔ تو ہم کہیں گے مولا آپ نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہیں، بے شک حسین آپ سے ہیں، اور لیکن یہ آپ نے جو فرما دیا کہ میں حسین سے ہوں، تو چھوٹوں سے بڑے نہیں ہوتے، ایسا ہی تو ہے، بڑوں کے ذریعے چھوٹے آتے ہیں۔ تو جواب آئے گا کہ نبوت، رسالت اور میں محمد، میں کتنا بھی اعلان کرتا، ان کو بتاتا رہتا، سمجھانا ہمارا کام تھا، منوانا حسین کا کام تھا۔ یعنی یہ جو رسالت، نبوت منوائی ہے کس نے؟ حسین ابن علی۔ ایک بہت بڑی بھی ہے اور عام سی مثال بھی ہے۔ آج پوری کائنات میں اگر دین ہے تو دامن حسین میں، اسلام ہے تو دامن حسین میں، اور نبی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے۔ تو سمجھ میں آ گیا اس وقت کہ جب عید کے روز نبیوں کے سلطان اپنے شانوں پر امام حسن کو بھی لیے ہوئے ہیں، امام حسین کو بھی، اور گلی میں جا رہے ہیں، دونوں شہزادوں کے ہاتھ میں نبی کی زلفیں ہیں۔ آ کر ایک نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ بچے ہیں، توجہ، آپ ان سے زلفیں چھڑائیے یا پھر ان کو اتار دیجئے۔ تو مولا نے فرمایا کیوں؟ کہا مولا اگر انہوں نے آپ کی زلفیں کھینچ لی، توجہ کیجئے گا، تو آگے میں نہیں کہہ سکتی۔ تو مولا نے فرمایا خاموش، مجھے پتا ہے جو حسن ہے وہی حسین ہے، جو حسین ہے وہی حسن ہے، اور جو میں ہوں وہی یہ شہزادے ہیں۔ تو مولا نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ جدھر میرا حسن مڑے گا ادھر ہی حسین مڑ جائے گا، جدھر حسین مڑے گا ادھر ہی حسن مڑ جائے گا۔ اس لیے آج سارا زمانہ دیکھ رہا ہے ہم کہاں بیٹھے، عزا خانہ شاہد جعفری ہے نا، یہی ہے نا، یہاں بیٹھے۔ اب یہاں بتائیں سب کچھ کس کا ہے؟ آپ بتائیے کس کا ہے؟ بولیے کس کا؟ ارے نہیں، کیسی بات کر دی آپ نے؟ یہ نہ دیکھیے آپ، یہ چھت دیواریں، یہ بے شک جو ہے شاہد بھائی کی ہیں۔ اس وقت یہاں سب کچھ مولا حسین کا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، آپ گنتی کرتی چلی جائیے گا۔ فرش اعضا کس کی؟ اب نبی نے کیا فرمایا؟
میں حسین سے ہوں، تو فرش اعضا کس کی ہے؟ مولا حسین کی۔ ذکر کس کا؟ یعنی تبرک کس کا؟ نیاز کس کی؟ عزادار کس کے؟ چاہنے والے کس کے؟ تو سب کچھ حسین کا ہے، منبر رسول کا ہے۔ توجہ توجہ، صلوات پڑھ دے بر محمد تو پتہ چلا یا تو نبی سے محبت کرنے والا خدا ہے کہ گھر اللہ کا ہے، منبر رسول کا ہے، یا پھر نبوت اور محمد کو بچانے والے حسین ابن علی ہیں کہ عزا خانہ حسین کا ہے، منبر تو ذکر حسین کا ہوتا ہے، منبر رسول کا، عزاداری حسین کی ہوتی ہے، منبر رسول کا۔ اسی لیے تو مولا نے فرمایا میں حسین سے ہوں۔ اور یہ حسینیت نہ ہوتی اگر گلشن زہرا کی کلیاں نہ ہوتی، اور وہ کلیاں 2 دن سے سلسلہ جاری ہے، ہم ذرا سا آگے بڑھیں گے۔ یہ کلیاں، ان میں کوئی حلم کا مالک ہے تو باخر ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے پہلے امام کی وجہ سے علوی نہیں ہیں، نہ ہم امام حسن کی وجہ سے حسنی ہیں، نہ ہم تیسرے امام کی وجہ سے حسینی ہیں۔ ہم علوی بھی ہیں، ہم حسینی بھی ہیں، ہم حسنی بھی ہیں، لیکن اصل ہماری پہچان کیا ہے؟ ہم عابدی ہیں۔ توجہ، ہم باخری ہیں، ہم جعفری ہیں، بولیے، ہم کاظمی ہیں، رضوی ہیں، تقوی ہیں، نقوی ہیں۔ کیوں ہیں؟ ہم ہیں تو سب کے سب علوی بھی، حسنی بھی، حسینی بھی، عابدی بھی، لیکن سب کہلانا پسند کرتے ہیں خود کو جعفری۔ نہیں، اگر کسی کے ذہن میں غلط آ جائے بات، جعفری کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ نانا کے دین کی اتنی پکی رجسٹری اپنے نام کروائی میرے مولا امام صادق علیہ السلام نے۔ اب یہ اتنی پکی رجسٹری کروائی ہے امام صادق علیہ السلام نے اپنے نام نانا کے دین کی۔ آج ساری دنیا عابدی ہے تو جعفری بھی ہے۔ کیوں؟ یہ شریعت دین کس سے چل رہا ہے؟ فقہ جعفریہ، اور اس کے بغیر کوئی بھی مومن مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو جعفری ہی کیوں؟ آپ بتائیے، سب اپنے آپ کو کیوں کہلانا چاہتے ہیں؟ کیونکہ نسل جاہل تھی۔ انہیں عالم بنایا کس نے؟ ہائے، اب دیکھیں میری بہنیں مجھ سے زیادہ تیز چل رہی ہیں۔ انہیں عالم کس نے بنایا؟ میرے امام نے۔ آج ہر شیعہ چاہتا ہے کہ جی ہم جعفری کہلائے، کیونکہ ہم ہیں ہی جعفری۔ فقہ جعفریہ کے بغیر کوئی بھی سادات شیعہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ وہ کچھ بھی ہے لیکن اپنے آپ کو جعفری ضرور کہلائے گا۔ تو علامہ اظہر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جعفری کہلانے کا مزہ اس وقت آئے گا۔ آپ کیوں چپ بیٹھی ہیں؟ کل ان کا نمبر تھا، آج آپ کا ہے۔ ہاں، اب وہ کیونکہ بھائی تو آ نہیں سکتے تو بولنے کے لیے ادھر سے بولے جائیں یا ادھر سے، جو بھی اب جعفری ہے نا۔ اچھا، کون کون ہے؟ کم ہی ہوں گے شاید، ہاں ادھر ہی ہے۔ اچھا ماشاءاللہ، آپ دونوں کی اب ذمہ داری ہے کہ آپ خاموش نہ بیٹھیں۔ اب جملہ مجھے ایسا کہنا ہے کہ اٹھ کر بھی کھڑے ہو تو حق ادا نہیں ہوگا۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ جعفری کہلانے کا مزہ اس وقت آئے گا کہ جب صراط مستقیم ہوگا اور یہ تلوار کی دھار سے زیادہ نازک مشکل پل ہوگا۔ فرشتے حساب کتاب کر رہے ہوں گے، اور جب پیپرز دیکھیں گے، ریکارڈ چیک کریں گے اور کہیں گے جعفری ہے، جعفری ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد صلی اللہ۔ توجہ، دیکھیں کرنٹ بہت تیز تھا لیکن میں نے آہستہ سے کہہ دیا۔ جب فرشتے دیکھیں گے اور ریکارڈ چیک کریں گے کہ جعفری ہے، جعفری ہے، لیکن سچے امام کے ماننے والے، سچے امام کے چاہنے والے، اس لیے کہ نانا کے دین کو جس نے اپنے نام رجسٹری کروائی نا پکی پکی، اس کے امام کا نام ہے امام صادق۔ صادق یعنی سچا۔ تو دیکھیں سچے بڑے بڑے مشہور ہوئے، لیکن جیسا سچا یہاں ہے، بہت سے تو صدیق اکبر بھی بن گئے۔ اب کوئی نام کے آگے ووٹ لے کر، نوٹ دے کر، توجہ کیجئے گا، کوئی نام کے آگے ووٹ لے کر، نوٹ دے کر صدیق لکھوا لے، وہ اور ہوتا ہے۔ توجہ،
وہ اور ہوتا ہے، اور جسے اللہ خود ہی صادق امام بنا کر بھیجے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ جی سلامت رہے، اس لیے کہ ان کے جیسا علم کسی کے پاس نہیں، ان کے جیسی سخاوت کسی کے پاس نہیں، ان کے جیسی صداقت کسی کے پاس نہیں، ان کے جیسی سچائی کسی کے پاس نہیں، ان کے جیسا شجرہ کسی کے پاس نہیں، ان کے جیسی ماں کسی کے پاس نہیں۔ کیوں کہ اسی لیے ضروری ہے کہ ماں پڑھی لکھی ہو۔ ہاں، وجہ ہے کہ ماں پڑھی لکھی ہوگی تو نسلیں جاہل نہیں ہوں گی۔ ماں کا پڑھا لکھا ہونا اسی لیے ضروری ہے۔ کیوں کہ ماں جاہل ہوگی تو سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے، گلا گھونٹ دیا جاتا ہے۔ مثال دوں، ایک باپ سے ایک بچہ سوال کرے، ابا یہ کیا ہے؟ تو ابا کہیں گے مائک۔ دوبارہ پھر پوچھے گا ابا یہ کیا ہے؟ تو ابا تھوڑا اور غصے میں کہیں گے مائک۔ تیسری بار پوچھے گا تو ابا کان کے نیچے لگا دیں گے۔ ہاں، وہ نہیں کہیں گے کان کے نیچے لگے گئے۔ اماں سے 10 بار پوچھتا رہے، وہ پیار سے ہی کہتی رہے گی مائک بیٹا مائک، لہجہ نہیں بدلے گا۔ توجہ آپ نے کی نہیں، میں کیا کہہ گئی؟ لہجہ نہیں بدلے گا، اس لیے کہ جہاں ماں عالم ہو وہاں نسل جاہل نہیں ہوتی، جہاں ماں صدیقہ ہو وہاں بیٹا صادق ہی ہوتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کس نے توجہ کی کس نے نہیں کی، کیونکہ جو نام کے آگے نقلی ڈگری لے کر صدیق لکھوا لے وہ اور ہوتا ہے، اور جو زبان سے کہے اور اللہ اسے پورا کر دے وہ اور ہوتا ہے۔ اب میں کہنے کے بعد دیکھوں گی آپ کتنا سننا چاہتے ہیں۔ کوئی نام کے آگے لکھوا لے وہ سب سمجھ گئے، پھر بھی سناٹا ہو جاتا ہے، پتہ نہیں ڈر جاتے ہیں۔ کوئی نام کے آگے لکھوا لے صدیق، اور کیسے؟ نوٹ دیے، ووٹ لیے، لکھوا لیا۔ ڈگریز تو اب مل جاتی ہیں، آپ پیسہ دیجئے، گریجویشن کی بھی مل جائے گی، پوسٹ گریجویشن کی بھی مل جائے گی۔ انہوں نے بھی ڈگری خرید لی اور نام کے آگے لکھوا دیا صدیق۔ تو فرق ہوتا ہے، نقلی نقلی ہوتا ہے، اصلی اصلی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے نام کے آگے صدیق لکھوایا، پھر کسی نے جواب دیا کہ یاد رکھنا جو بنا لے یا خود بن جائے اس میں اور اللہ کے بنائے ہوئے میں فرق ہوتا ہے۔ کیوں کہ کم ظرف لوگ صاحب تخلیق بن گئے، خود آپ اپنے ذہن کی تصدیق بن گئے، اور ذہنوں کے انقلاب کا فتنہ تو دیکھیے، حق فاطمہ کا چھین کے صدیق بن گئے۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ لعنت بے شمار، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ دیکھیے پڑھنا تو کچھ اور ہی تھا، تو وہ بہن آئی زینب شام، آؤ شہزادی کے ساتھ ساتھ مجھے، کیونکہ وہ صدیقہ ہیں اور مجھے اپنے صادق امام سننے ہیں، کہہ کر آئیں وہ۔ ٹھیک ہے، چلو کوشش کروں گی جتنا بھی مجھ سے ہو سکے گا۔ تو جو نام کے آگے لکھوا لے وہ اور ہے، اور جو ابھی زبان سے کہے اور اللہ پورا کر دے وہ اور ہے۔ اس لیے کہ انہوں نے تو لکھوا لیا تھا، اور مولا نے یعنی کہ اللہ نے مولا کے گھر میں بھیجی تھی صدیقہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ۔ اسی لیے مولا نے فرمایا کہ جو میں ہوں وہی میری بیٹی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الفاطمہ تو بزتو منی، الفاطمہ تو شہزادی کا نام، بزتو ٹکڑا، منی میرا، نہیں بزتو ہوتا ہے ٹکڑا، اس میں جگر نہیں ہے، پھیپڑے بھی نہیں ہے، گردہ بھی نہیں ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ یہ انہوں نے ایک شارٹ کٹ نکالنے کے لیے کہ جی نبی نے فرمایا میرے دل کا ٹکڑا ہے، کیوں کہ ہر بیٹی اپنے باپ کے دل کا ٹکڑا ہوتی ہے۔ ہم سری اللہ نے پسند ہی نہیں کی، برداشت ہی نہیں کرتا وہ۔ اس نے کہا نبی کیا فرمائیں گے؟ میرا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول تو یہ رسالت کا ٹکڑا، اگر میں طاہر تو یہ طاہرہ، اگر میں صدیق تو یہ صدیقہ۔ تو پتہ چلا جو کچھ رسول ہیں وہی زہرا ہے، وہی فاطمہ ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا ہم ہیں صدیق۔ جیسے جتنا بڑا بدماش ہوتا ہے وہ کہتا رہتا ہے ہم سے زیادہ شریف کوئی نہیں، جتنا بڑا بدماش ہوگا بس اپنی تعریف ہے، ہم سے زیادہ اچھا کون،
ہم سے زیادہ شریف کون؟ آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ شریف وہ ہے جسے زمانہ شریف کہہ دے۔ تو آپ کے صدیق کہنے سے ہوتا کیا ہے؟ صدیق وہ ہے جسے اللہ صدیق کہہ دے۔ تو آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو صدیقہ وہ ہے جو زبان سے کہے اور ہو جائے۔ عید کی صبح ہونے کو تھی، توجہ، باقی آپ کا سنا ہے، میں سناؤں گی نہیں، آنے والے تو آئیں گے اور بیٹھ جائیں گے۔ آواز آئی، اماں کس کی؟ امام حسن مجتبیٰ، صبح عید ہے، کپڑے آئے نہیں۔ اب آپ بتائیں، مولا کو کیا ضرورت تھی کپڑے منگوانے کی؟ جو اشارہ کر دے اور ہو جائے؟ نہیں، ان کو بتانا تھا، ہاں ان کو سمجھانا تھا، اسی لیے آ کر کہا اماں صبح عید ہے، کپڑے ہیں نہیں۔ شہزادی نے وہاں دیکھا، موضوع سے نہیں ہٹی ہوں میں، وہیں آ رہی ہوں، وہاں دیکھا، کہا حسن صبح ہونے سے پہلے درزی لے آئے گا۔ اب ہم نے عالم تصور میں ہاتھ جوڑے، شہزادی کپڑے سلائی کے لیے آپ نے دیے نہیں ہیں؟ تو آواز آئی، پہلے ہم وہاں دیکھتے ہیں، لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد لبوں کو جنبش دیتے ہیں۔ توجہ، تو جب ہم نے دیکھا کہ اللہ حکم دے رہا تھا رضوان جنت، اب یہاں سے آپ اپنی ڈیوٹی چھوڑیے، فرش پر جائیے اور حسن حسین کے درزی بن جائیے۔ میں نے بہت سکون کے ساتھ جملہ کہہ دیا، آپ فرش پر جائیں اور حسن حسین کے درزی بن جائیں۔ ادھر ہم نے کہا تو شہزادی وہاں سے تو کچھ یہاں آتا ہی نہیں، تو جواب آیا ستارہ، ملائک، فرشتے سب آتے ہیں۔ ہم نے کہا بی بی ہمیں پتہ کیسے چلے، وہاں سے تو یہاں کچھ آتا ہی نہیں۔ تو شہزادی نے کہا ٹھہرو، اب تمہیں ایک نظارہ دکھائی دے گا، اب معرفت ہونی چاہیے، تو لگے گا کہ یہیں اتر کر آ رہا ہے، ہاں معرفت ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا بی بی وہاں سے یہاں کچھ نہیں آتا، تو جواب آیا، عجب نہیں کہ شہزادی فرمائے کہ تنظیم یاد رکھنا، وہاں کی چیزیں یہاں پہ اتریں، آج سے یہ رسم ڈال دوں گی۔ سب بولیے گا، سب یہاں سے تھوڑا سا رخ مڑ جائے گا تقریر کا، کہ وہاں کی چیزیں یہاں پہ اترے، آج سے یہ رسم ڈال دوں گی، صبح سے پہلے جو آیا نہ درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ صلوات پر محمد اور آل محمد۔ بے شک کمال نبوت ہے فاطمہ، یہ مانتی ہوں ان کو رسالت نہیں ملی، یہ مانتی ہوں ان کو رسالت نہیں ملی، لیکن شریک کار رسالت بے شک بے شک، لیکن شریک کار رسالت ہے فاطمہ۔ نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، حیدری یا علی، پیغمبری یا علی، منجدنی یا علی، فاطمہ میں زمانہ بابا سے بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد والے محمد وجل فرمائے۔ جی سلامت رہے۔ کل کے جملے کے ساتھ ہی بس ہم آگے بڑھیں گے۔ تو بی بی نے فرمایا کہ صبح سے پہلے جو آیا نہ درزی تو نوکری سے نکال دوں گی۔ تو بغیر تو یہ نہ دیکھو تخت پر کون لعنتی بیٹھا رہا، کبھی ہارون رشید بیٹھا رہا، کبھی مامون رشید بیٹھا رہا، کبھی یزید بیٹھا رہا، کبھی معاویہ بیٹھا رہا۔ یہ دیکھو کہ فرشتے کس کے غلامی کرنے کے لیے چوکھٹ پر آتے رہے۔ اب کسی کا بھی باپ بیٹھا رہا ہو تخت پر، حکومت کوئی بھی کرتا رہا ہو، لیکن اللہ کے گھر سے نوکری کس کے گھر پر ہوئی؟ حسین ابن علی کے گھر پر۔ اور ایسی نوکری نہیں ہوئی، جب ان کو زمانے کو دکھانا تھا، کبھی تو ستارہ آیا۔ اب ستارہ میں کوشش کروں گی 23 سفر کی مجلس میں وہ ذکر ہو کہ ستارہ آیا، کبھی فرشتے جھولا جھلانے آ گئے، کبھی اسیر مسکین بن کر آ گئے، تو کبھی یتیم بن کر آ گئے۔ کیوں کہ اسی دروازے سے عبادت ملی، اسی دروازے سے نبوت ملی، اسی دروازے سے قرآن ملا، اسی دروازے سے ولایت ملی، اسی دروازے سے علم ملا۔ اب آپ مجھے بتائیں دنیا کتنی بڑی ہے؟
امریکہ کتنا بڑا ملک ہے، UK لندن میں کتنی بڑی یونیورسٹیز ہیں، ایران جو ہے علم کا دریا بہ رہا ہے، لیکن جتنا بڑا علم کا دریا در بطول سے، توجہ، جتنا بڑا علم کا دریا در بطول سے بہتا ہوا آج تک آ رہا ہے، اس سے بڑا علم کا دریا نہ تھا۔ کیوں؟ نسل جاہل ہو جاتی اگر امام صادق کے مدرسے نہ ہوتے۔ آج جو سنی ہے وہ سنی رہے، جو شیعہ ہے وہ شیعہ رہے، لیکن احسان مانے ابو طالب کی اولاد کا، نسل جاہل رہ جاتی۔ کیوں؟ آپ کو فزکس کا پتہ نہ ہوتا، اگر صادق کا علوم نہ ہوتا، آپ کو کیمسٹری کا فادر نہ ملتا، فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان، دنیا میں بہت بڑا نام، آپ کو فادر آف کیمسٹری جابر بن حیان نہ ملتے اگر ابو طالب کی اولاد کا مدرسہ نہ ہوتا۔ تو یہ کرم، یہ نوازش ہے۔ کیوں؟ کہ اسی دروازے سے عبادت ملی۔ عبادت تو اور بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ ہمیشہ سلیقہ مند کی عبادت قبول کرتا ہے۔ عبادت اس کے یہاں سلیقہ مندی والی، بے وقوفی والی نہیں۔ کیونکہ جناب موسیٰ جا رہے تھے طور پر، سننا چاہیں گی؟ ہے نا؟ تو گردنیں تو ہلاتی رہیں، گردن ہلتی رہیں گی، مجھے سکون ملتا رہے گا۔ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جناب موسیٰ گئے طور پر، ابھی راستے میں ہیں، نبی نے دیکھا ایک شخص تھا، ٹہل رہا تھا، اس نے کہا اللہ کے نبی کدھر؟ کہا ملاقات کرنے کا ارادہ ہے، جا رہا ہوں طور پر۔ تو کہا آج میرے لیے ایک دعا کر دیجئے، اللہ سے کہیے کہ میں کام کرنے میں، اپنی بھیڑ بکریاں چرانے میں، کھانے پینے کے لیے رزق مہیا کرنے کے لیے میں اتنا مصروف ہو جاتا ہوں، مجھے دعا مانگنے کا وقت ہی نہیں ملتا، عبادت کرنے کا۔ آج میرا مرغ مسلم کھانے کا بہت دل کر رہا ہے۔ واقعہ قرآن مجید کا ہے، بے حد میرا دل ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے گا۔ جناب موسیٰ نے فرمایا بے شک۔ آگے بڑھے، راستے میں دیکھا ایک شخص ملا، مصلی پر ہے، سجدے پر سجدہ۔ اب جو سمجھ گیا وہ سمجھ ہی گیا ہوگا، سجدے پر سجدہ۔ جناب موسیٰ سے کہا اللہ کے نبی ایک دعا میرے لیے بھی کرنی ہے۔ انہوں نے کہا آپ بھی بتا دیں۔ اللہ سے کہنا کہ میں اس کی عبادت میں رات دن اتنا مصروف ہوں، کھانا بنانے کا ہی وقت نہیں، کھانا منگوانے کا وقت نہیں، آپ ذرا اس سے دعا کر دیں کہ میرے لیے یہیں پر کھانا بھیج دے۔ نبی گئے، دونوں کے لیے دعا کی، واپس آئے، اگلے روز پھر گئے تو جو پہلے والا تھا وہ مل گیا۔ اس نے کہا شکریہ آپ کا۔ اب بولیے تو صحیح، شکریہ آپ کا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کل کا جو مرغ مسلم تھا بہت لذیذ تھا، توجہ، بے حد لذیذ تھا، اور اللہ سے کہیے گا آج پھر بھیج دے۔ اچھا، چلے گئے، آگے بڑھے تو مل گیا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی تھی؟ اس نے کھانے ہی نہیں بھیجا۔ گئے نبی، جا کر پھر دونوں کے لیے دعا کر دی، واپس آ گئے، تیسرا روز ہوا، پھر نبی گئے تو جو پہلے والا تھا وہ پھر مل گیا۔ اس نے کہا بہت بہت شکریہ، کل والا بھی اور زیادہ لذیذ تھا۔ توجہ، اب 3 دن اسی سلسلے کے ساتھ ہو گئے، وہ جو مصلی پر سجدے پر سجدہ کر رہا تھا اس کے لیے کچھ بھی نہیں آیا، جو اپنا مزدوری میں مصروف تھا اس کے لیے مرغ مسلم آ گیا۔ اب یہ نبی ہو گئے پریشان، انہوں نے کہا پروردگار جو تو جانتا ہے وہ میں نہیں جانتا، لیکن یہ بتا کہ جو رات دن تیری عبادت کر رہا ہے اسے تو نے کچھ بھی نہیں بھیجا، جو عبادت کرنے کے لیے جس کے پاس وقت بھی نہیں، اپنا خاندان چلانے کے لیے، اس کے لیے تو نے مرغ مسلم 3 روز برابر بھیج دیا۔ تو کہا موسیٰ جو ہم جانتے ہیں وہ آپ نہیں جانتے، اللہ ہمیشہ عبادت عقل مندوں کی قبول کرتا ہے۔ وہ کہا جاؤ موسیٰ، آپ کو جواب مل جائے گا، اس سے جا کر کہنا کہ اللہ نے اس لیے تیری دعا قبول نہیں کی کہ اللہ جو ہے سوئی کے نکووں میں سے اونٹوں کی قطاریں نکال رہا تھا۔ اب شاید اسی کی سمجھ میں آیا۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد علیہ۔
या अली हैदरी, या अली हैदरी, या अली। नारे तलवार। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। जी सलामत रहे, खुदा कोई गम न दे सिवाय गम मजलूम करबला। अब देखिए कि जिसे नाज होता है ना, हमसे बड़ा इबादत गुजार कौन, हमसे ज्यादा नमाजी कौन। बहुत से तो देखकर गले में तस्बीह डालकर बैठ जाते हैं, लेकिन ये इबादत आप ही के काम आएगी, वहां दूसरे के काम नहीं आएगी। और अल्लाह को दिखावे वाली इबादत तो बिल्कुल पसंद नहीं, वो इबादत पसंद करता है तन्हाई वाली, जैसी आले मोहम्मद ने की। दिखावे की इबादत नहीं थी, इन्होंने जिंदान में इबादत की, इन्होंने नेज़ों पर इबादत की, इन्होंने ऊंटों की पुष्ट पर इबादत की। इनकी इबादत दिखावे की नहीं थी, उसकी मोहब्बत की इबादत थी। तो जनाब मूसा ने कहा अच्छा परवरदिगार, वापस आए, वही मिल गया जो सजदों पर सजदा कर रहा था। कहा आपने दुआ कर दी, कहा क्या करूं। अल्लाह कह रहा है, मैंने कहा परवरदिगार तूने दुआ कबूल नहीं की तो क्या करूं। अल्लाह जो है वो ऊंटों की कतार को सुई के नकवे में से निकाल रहा है। उसने सुना अच्छा, फौरन मुसल्ला बिछाया, सजदे में गिर गया, कहने लगा या अल्लाह, अल्लाह की मुश्किल हल कर दे। आपने तवज्जो ही नहीं की। हाँ, कहने लगा या अल्लाह, अल्लाह की मुश्किल हल कर दे। अब जैसे इसने कहा ना अल्लाह की मुश्किल हल कर दे, फौरन आवाज आई मूसा आपने देखा, इसीलिए कि बेवकूफ की इबादत अल्लाह जो है वो कबूल नहीं करता, इबादत भी अक्लमंद की कबूल करता है। इसलिए कि अब्दुल मलिक इब्ने मारवान तख्त पर बैठा था, लानती था, लेकिन इबादत कितनी भी करता रहे, कितना भी अल्लाह को मानता रहे, ये सादिक घराना वो है कि जिसने अल्लाह की को पहचानवाया भी, अल्लाह को मनवाया भी। तख्त पर बैठा हुआ था लानती बेशुमार अब्दुल मलिक बिन मारवान, ये था छठे इमाम के दौर का बादशाह, ये तख्त पर बैठा था। इसके दरबार में एक शख्स आया। अच्छा, इसके वो मुफ्ती भी बैठे थे सारे। उसने आकर कहा दरबार में, मैं एक सवाल लाया हूं, आप खलीफा हैं। तो कहा जी बताएं। तो कहा मुझे आप ये बताएं कि अल्लाह अपने जैसा और अल्लाह बना सकता है। उसकी गर्दन घूम गई मुफ्तियों की तरफ। अब पहली बात तो जैसी सवाल सुना कि अल्लाह और अल्लाह बना सकता है या नहीं, तो इसके तो खिलाफत के माथे पे पसीना आ गया, फौरन गर्दन घूमी उनकी तरफ। जो बैठे थे ना दाएं बाएं, गर्दन उधर घूम गई। इनको और ज्यादा पसीना। कहा बादशाह 3 दिन का वक्त दे, हम किताबों में ढूंढ कर बताएंगे। तवज्जो कीजिएगा, हम जो है वो किताबों में ढूंढ कर बताएंगे। कोई बात नहीं, उससे कहा 3 दिन बाद आना, दरबार लगेगा, ये सारे मुफ्ती आएंगे और 3 दिन बाद जवाब देंगे। अब वो तो चला गया, इधर इसने कहा अगर जवाब न दिया तो कत्ल कर दिए जाओगे। 3 रोज तक किसी मुफ्ती को नींद नहीं आई, कैसे जवाब लाएं। अब तीनों ने की इमरजेंसी मीटिंग। उन्होंने कहा सवाल का तो जवाब ही नहीं, कह देते हैं कि सवाल ही गलत है और इसको कत्ल कर दे। 3 दिन गुजर गए। सबसे पहले कौन आया? वक्त का यजीद। लानत करती रहिएगा, हक है फर्श आजादा हो जाएगा। यजीद आया वक्त का। कौन? अब्दुल मलिक बिन मारवान। ये आकर बैठ गया। फिर वो आ गए मुफ्ती। शख्स आया तो उसने कहा मुफ्ती जी बताएं। कहा इसको कत्ल कर दो, इसका सवाल ही गलत है। कहा अच्छा। तो जैसे ही कहा ना कत्ल कर दो, तो जो सवाली था उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तवज्जो, उसके चेहरे पर आ गई मुस्कुराहट। तो कहा तुम्हें कत्ल होने का हुक्म आ रहा है, चेहरे पर तुम्हारे मुस्कुराहट है। उसने कहा बादशाह बेशक मुझे कत्ल कर दे, मैं तो मर जाऊंगा, सवाल जिंदा रहेगा। सलवात पर्दे पर मोहम्मद और आले मोहम्मद। बेशक
یا علی یا علی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہیں سلامت رہیں. تو یہ صدیقہ کا پوتا ہے جس کے مقابلے پر وہ بیٹھ گیا جو نااہل ہے. کہا بادشاہ مجھے قتل کر دے، لیکن سوال قتل نہیں ہو سکتا. آج میں نے پوچھا ہے، کل کوئی اور پوچھے گا، پھر اس کو بھی قتل کر دینا. پرسوں کوئی اور پوچھے گا، پھر اس کو بھی قتل کر دینا. تو نسلوں کو قتل کرتا رہے گا، سوال کو قتل نہیں کر سکتا. اب اس کے چہرے پر پسینہ آیا. یہ سوال چل ہی رہا تھا کہ توحید کی بقا امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. امام دربار میں داخل ہوئے. اب دیکھیں آئے کس انداز میں تھے. بالکل جو سراپا نبیوں کے سلطان کا تھا وہ بن کر آئے، محمد بن کر. کیوں محمد بن کر آئے؟ ہم کہیں گے مولا آپ اپنے انداز میں آتے تو جواب آئے گا ان بھولے ہوئے بے غیرتوں کو غدیر یاد دلانے آیا ہوں، انہیں ہجرت یاد دلانے آیا ہوں، انہیں معراج یاد دلانے آیا ہوں، انہیں کربلا کا انصاف یاد دلانے آیا ہوں، انہیں توحید کی یاد دلانے آیا ہوں، انہیں حق اور باطل کی پہچان کرانے آیا ہوں. اب مفتیوں نے دیکھا کہ آ گیا زمانے کا علی، آ گیا زمانے کا محمد. انہوں نے سوچا اپنی جان بچ جائے گی، فوراً سب کے سب کی گردنیں موڑی. کہا ان سے پوچھ. توجہ، جیسے ہی امام آئے نا یوسف زہرا، فوراً گردنیں گھوم گئی. ان سے پوچھ، یہ بتائیں گے. امام نے فرمایا مجھے سوال بھی معلوم ہے، توجہ، مجھے جواب بھی معلوم ہے. تو کہنے لگا مولا ابھی تو ہم نے سوال کیا بھی نہیں. تو کہا جو سن کر جواب دے وہ امام نہیں ہوتا، جو بغیر سوال کے جواب دے اس کو امام کہتے ہیں. کہا تو جاننا چاہتا ہے کہ اللہ اپنے جیسا کوئی اور اللہ بنا سکتا ہے یا نہیں؟ تو امام نے فرمایا وہ چاہے تو ہزاروں اللہ بنا دے. ابھی میرے عقیدے پہ کوئی شک مت کر لیجئے گا، یہ تاریخ ہے، پہلے جب پورا سن لیجئے گا. اور یہاں کومنٹ کرنے والے اللہ جانے کیا کہیں. بہرحال ہاں، اور میں تھوڑا سا تیزی سے گزروں گی تاکہ کوئی کلپ نہ کاٹ سکے غلط چلانے کے لیے. تو میں تیزی سے گزروں گی، آپ میرا ساتھ دیجئے گا. تو امام نے فرمایا اللہ اپنے جیسے چاہے تو ہزار اللہ بنا دے، چاہے تو لاکھوں اللہ بنا دے، چاہے تو کروڑوں اللہ بنا دے. تو یہ تخت سے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا مولا تو پھر 5-7 اللہ نہ ہو جائیں گے؟ توجہ، مولا پھر تو 8-10 اللہ ہو سکتے ہیں، 20-25 اللہ ہو سکتے ہیں. مولا نے کہا خاموش، اللہ صرف ایک ہے. کہا مولا آپ کا قرآن پر ایمان ہے؟ دیکھیں ایسے ایسے سوال ہوتے تھے امام سے. امام نے فرمایا کہ قرآن پر یقین ایمان دنیا کا لانے والے ہم وہ ہیں کہ تمہیں یہاں چھپا ہوا ملا ہے، ہم نے لوہے محفوظ پہ اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے. تمہیں ملا ہوا ہے خاموش، ہم ہیں بولتے ہوئے قرآن. کہا تو آپ کو یقین ہے؟ مولا نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر. خاموش ہو جا، اللہ اگر کروڑوں اللہ بھی بنا دے گا تو وہ بننے والے مخلوق رہیں گے، وہ خالق رہے گا. صلوات بر محمد اور آل محمد. دیکھیں یہ سوچتے ہیں کہ جی علم ہمیں مل گیا، چاند پر چلے گئے، روبوٹ بنا لیے، اب ہم عورتوں کو مرد بھی بنا رہے ہیں، مردوں کو عورتیں بھی. ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اتنے تیز ہو گئے یہ لوگ، مرد کو عورت بنا رہے ہیں، عورت کو مرد بنا رہے ہیں. انہیں بائیولوجی کی بی پتہ نہ ہوتی اگر امام صادق نہ ہوتے، انہیں کیمسٹری کی سی پتہ نہ ہوتی اگر امام صادق نہ ہوتے، انہیں میتھ کا ایم پتہ نہ ہوتا اگر امام صادق نہ ہوتے. آج جو لاکھوں روپے کی ڈونیشن فیس لے رہے ہیں پلے اسکول کھولے ہوئے، ان سب پر احسان ہے امام صادق کا. اب میں جملہ کہہ دوں پھر میں چہرے دیکھوں گی آپ کے. ان سب پر احسان کس کا؟ امام صادق کا. آج 1450 سال کے بعد آپ پلے اسکول کھول کے بیٹھے ہو، امام نے اس وقت کھولا تھا پلے اسکول. اور کیسے؟ یہ امام کے 400 علوم تھے.
آج کتنے ڈپارٹمنٹ ہیں آپ گنتی کر لیجئے گا, گوگل پہ دیکھ لیجئے گا. امام کے تھے 400 علوم, 400 علوم ایک امام. نا علم کا جواب زمانہ نہیں لا سکتا میرے مولا کے. 400 علوم اور ایک امام. جب امام کے پاس سب پڑھنے آتے نا مدرسے میں, تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر آتے. امام کہتے بچوں کو لے کر آؤ. تو کہنے لگے یا امام بچے آئیں گے تو شرارت کریں گے. امام نے فرمایا یہ وہ دروازہ ہے جہاں پر بڑے بڑے شرارتی سیدھے ہو کر جاتے ہیں, تو بچوں کو لے کر آؤ. امام نے بچوں کو بلوانا شروع کر دیا. تو یہ تو آج پلے اسکول بنا کے بیٹھے. امام کیا کرتے تھے, ادھر سب پڑھتے رہتے تھے. امام سارے بچوں کو جمع کر کے رنگ والے جو کلرفل پھل ہوتے تھے وہ امام بچوں کے پاس ڈالتے اور بیٹھ جاتے. کہا مولا آپ بچوں کو پھل کھلاتے ہیں یا دکھاتے ہیں؟ تو مولا نے فرمایا سنو, بچہ سب سے زیادہ کلر کے ساتھ اٹریکٹ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں امام صادق, اس کو کہتے ہیں علم اور حلم. مولا نے فرمایا جب کبھی بھی اپنے بچوں کو کچھ سکھاؤ رنگ کے ساتھ سکھاؤ. کیوں کہ بچے جب نئے نئے رنگ دیکھتے ہیں تو یہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. تو امام نے اس دور میں پلے اسکول کی بنیاد رکھتی تھی. اب آپ مجھے بتائیں, جس گھر کی مائیں علم اس در سے لے کر آ رہی ہوں, جس کی وارث زہرا ہو اور علم کا مالک امام صادق ہو, تو آپ مجھے بتائیں اس نسل میں بغض علی ہوگا یا اس نسل میں بغض علی ہوگا جو عورت ہو کر علی جیسے امام سے لڑنے آ گئی؟ اس کی اولاد آج بھی بغض علی لیے ہوئے ہے. جو مباہلہ میں آئی تھی اس کی اولاد آج بھی محبت علی لیے ہوئے. تو بغض علی والی ماں اور ہوتی ہے جی, اور ان کے یہاں بیٹے وقت کے یزید ہی ہوا کرتے ہیں. ایک شخص آیا پھر امام کے پاس, مدرسہ امام کا شروع ہو گیا, وہ آ گیا. اس نے اگر کہا مولا میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. امام نے کہا بے شک بسم اللہ. تو کہا مولا میں اللہ کو نہیں مانتا. دیکھیں توحید کی پہچان کس انداز میں مولا نے کرائی ہے, میں اللہ کو نہیں مانتا. تو کہا کوئی بات نہیں, شاید دل میں کہہ رہے ہو مان جائے گا. یہاں تو بڑے بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں. اچھا مولا پڑھنا شروع کیا. امام روزانہ اس پر نظر رکھتے تھے. ایک روز یہ جو جلد کی بیماریاں ہوتی ہیں نا اسکن کی, مولا نے اس کا نسخہ تیار کیا تھا مغز, یہ بیج ہوتے ہیں نا مغز کے, اس سے. تو مولا اس سے ان بیماریوں کا علاج کرتے تھے اس وقت. تو مولا نے اسے وہ بیج دیے کوٹنے کے لیے, ہم کوٹتے ہیں نا, وہ دے دیے. اب جب امام نے دیکھا یہ بیٹھا ہوا بیجوں کو نسخہ بنا رہا تھا, امام قریب گئے. امام نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ مولا آپ ہی نے تو کہا بیج کوٹ رہا ہوں. تو امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ بیج پہلے آیا تھا یا درخت پہلے آیا تھا؟ توجہ کیجئے گا, امام سمجھ گئے لوہا گرم ہے. اب کہا نا بیج کوٹ رہا ہوں, تو امام نے کہا یہ بتاؤ درخت پہلے آیا تھا یا بیج؟ دیکھیں میں چاہوں تو ابھی خیبر بھی سنا سکتی ہوں, خندق بھی سنا سکتی ہوں آپ کو, احد بھی سنا سکتی ہوں, 13 رجب بھی. لیکن اپنی نسلوں کو یہ بتائیے کہ کس امام نے کیا کیا, کس امام کا کام کیا تھا, کس امام نے قربانی کب دی, کس امام کے دور میں کس نام کا یزید تھا. یہ ہمارے بچوں کو پتا ہونا چاہیے. اگر آپ کو موضوع ٹھیک لگ رہا ہے تو ٹھیک, نہیں تو میں مڑ بھی سکتی ہوں. بتائیں صحیح ہے موضوع؟ ہاں تو پھر ویسے سنیے جیسے سننے کا حق ہے. تو امام نے پوچھا اچھا یہ بتا بیج پہلے تھا یا درخت؟ تو بولا مولا بیج پہلے. تو امام نے کہا دلیل؟ مولا جتنا آپ نے سکھایا ہے, توجہ, اس کے اعتبار سے زمین کے جو ذرے ہوتے ہیں اس زمین کے اندر ایک مادہ ہوتا ہے, جب وہ ان ذروں کے ساتھ مل جاتا ہے تو ایک بیج بنتا ہے, اس سے درخت نکل کر باہر آتا ہے. تو امام نے کہا تو مانتا ہے اس بات کو کہ زمین کے اندر مادہ ہوتا ہے اور وہ زمین کے اندر مادہ بن کر بیج تیار ہوتا ہے, پھر درخت زمین سے باہر آتا ہے؟ کہا مولا ہاں آپ نے بتایا, میں نے دیکھا, سمجھا, پڑھا اور میں مان گیا. تو کہا کتنی شرم کی بات ہے کہ تو اس مادے کو تو مانتا ہے, جس کو تو نے دیکھا نہیں اس کو نہیں مانتا. تو جو زمین کے اندر مادہ بنا کر درخت تیار کرتا ہے, صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد.
دنیا کہتی ہے کہ امام کے زمانے میں بہت آسانی تھی، آسانی نہیں تھی، بے حد مشکلات تھی، لیکن اور اماموں کے مقابلے پر تھوڑی سی رعایت تھی۔ اب جو مجھے سنانا ہے نا آپ کو، آپ ہی کے مطلب کی بات ہے۔ کل طلاق کی بات چلی تھی، آپ تو ڈر گئے۔ ہاں ویسے بھی طلاق اب عام ہو چکی ہے، کوئی اتنا بڑا یہ ایشو نہیں ہے، کیوں کہ جس کے پاس جو اختیار آ جاتا ہے نا تو اس کا غلط استعمال کبھی نہ کبھی کر ہی جاتا ہے۔ اب میں نے کہاں بولا ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک کے پاس تھا اختیار، اس نے غلط استعمال کر لیا، بیوی کو طلاق دے دی۔ ایک طلاق کل سنائی تھی میں نے، ایک طلاق آج سن لے۔ طلاق نہیں سناؤں گی میں آپ کو، کیونکہ آج ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسائل پوچھ لیتے ہیں۔ لیکن ہاتھ جوڑ کر ایک گزارش ہے اپنی بہنوں سے، جتنی پرانی کتابیں ہیں ہماری پرانی، ان سے دعائیں پڑھیے، ان سے مسائل دیکھیے۔ یہ جو نئی نئی آ رہی ہیں ان پہ نہ جائیے، بہت کچھ چینج کر دیا گیا ہے، بہت کچھ بدل دیا گیا ہے۔ فقہ جعفریہ کو بھی بدل رہے ہیں، کیوں کہ کچھ بے غیرت پیسے لے کر ہمارے درمیان میں آ گئے۔ بہت کچھ بدلا جا رہا ہے، کیونکہ شیعت کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ بے وقوف نہیں تھے۔ آج جو نئی نئی باتیں آ رہی ہیں، یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ 1400 سال پہلے تو تھی نہیں، اس کے بعد برسوں سے عزاداری ہو رہی ہے، تھی نہیں، یہ نئی اب کہاں سے آئی؟ تو جو کچھ ہمارے بزرگ کرتے آئے، عزاداری وہ نہیں منگل کے دن یہ اور یہ وہ نہیں، عزاداری ویسے ہی ہمیں کرنی ہے، دعائیں ویسے ہی پڑھنی ہیں۔ تو امام نے جس وقت اس نے طلاق دے دی، امام کو نظر بند کر لیا گیا تھا مدینے میں۔ اب معجزہ سنیے آپ، تھک تو نہیں رہے؟ ہے وقت عرض کروں پھر سناؤں آپ کو؟ امام کو مدینے میں نظر بند کر لیا گیا۔ اس نے دربار میں سنا کہ وہ طلاق دے دی ہے اور ایسے 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 مسئلے کا حل، وہی کلوالا۔ تو یہ جو ہے وہاں سے نکل پڑا، راستے میں کوئی علی کا چاہنے والا مل گیا، اس نے کہا مدینے چلا جا۔ اور مدینے جا کر بنی ہاشم کے محلے میں سیدوں کا گھر ہے، توجہ، بنی ہاشم کے محلے میں سیدوں کا گھر ہے، وہاں چلے جانا، زمانے کا چھٹا محمد صادق امام وہاں موجود ہے، تجھے تیرے مسئلے کا حل مل جائے گا۔ یہ مدینہ چلا، مدینہ آیا، اور مدینے آنے کے بعد بازار میں چلا گیا۔ اسے بازار میں کوفے کا کوئی رہنے والا، اس کا جاننے والا دوست ٹکرا گیا۔ اس نے اس سے فوراً کہا امام صادق کا گھر کہاں ہے؟ یہ بنی ہاشم کا محلہ کہاں؟ اس نے کہا خاموش، امام کا نام نہ لینا۔ جو کوئی بھی امام کا نام لیتا ہے اگلے دن اس کی شہر کے باہر لاش ملتی ہے۔ یہ وقت تھا امام پر۔ آج تو آسان ہے ہم مسائل پوچھ لیں، اس وقت کے شیعوں کے لیے بڑی مشکل تھی۔ امام کو نظر بند کر لیا گیا تھا۔ اس نے کہا اچھا امام کا نام نہیں لے سکتے؟ نہیں، امام کا آپ نام نہیں لیں گے۔ یہ خاموشی کے ساتھ اس نے سرائے میں پہنچا، 2 دن گزر گئے، سوچتا رہا۔ پھر ایک دن جب دوسرا دن آیا اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کہا اب میں بغیر ملے نہیں جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں سمجھ گیا کہ حق پر وہ ہے جو نظر بند ہے۔ توجہ، اب خاموش نہ بیٹھے گا۔ کہا حق پر وہ ہے جو نظر بند ہے۔ تو کہنے لگا تمہیں کیسے پتا؟ تو کہا دشمنی ہمیشہ سچائی سے ہوتی ہے۔ جو دشمنی ہوتی ہے ہمیشہ سچے سے ہوتی ہے، جھوٹے سے دشمنی نہیں ہوتی۔ اب میں سمجھ گیا کہ یہ جو ہے حق پر ہے، یہ حق والا امام ہے۔ تیسرا دن آیا، خاک پر بیٹھ گیا، کہنے لگا مولا ملاقات۔ 2 دن سے ہم کہتے ہیں نا دعا قبول نہیں ہو رہی، تو ہم لبوں سے کہتے رہتے ہیں۔ تو جب تک لبوں سے پکار رہا تھا امام نے سنا ہی نہیں۔ جیسے ہی دل سے پکارا کہ مولا چاہے موت بھی آ جائے اب جب تک نہیں جاؤں گا جب تک آپ سے ملاقات نہ ہو، جیسے ہی کہا نا مولا ملاقات، آواز آئی کانوں میں سبزی لے لو۔ باقی آپ کا سنا ہوا ہوگا، لیکن تھوڑا سا میں الگ طریقے سے کوشش کروں گی اس وقت کے آپ کو منظر دکھانے کے لیے۔ کہا سبزی لے لو، بے ساختہ باہر آیا، آنے کے بعد کہا ساری مجھے دے، سب لے لی۔ لینے کے بعد کہا یہ میرا نیا لباس تو پہن۔ کہا کیوں؟ کہا یہ پھٹا ہوا مجھے دے۔ نہیں، اسے کہتے ہیں عشق آل محمد۔
کہا یہ نیا لباس. اس نے کہا کتنا بیوقوف شخص ہے, اپنا ریشمی نیا لباس مجھے دے رہا ہے اور میرا پھٹا ہوا لباس خود پہن رہا ہے. اس نے جلدی سے اتار کر دے دیا. تو دیکھیں بے غیرت نہیں تھا, ضمیر فروش نہیں تھا, غلام بن گیا, سبزی والا بن گیا. وہاں سے لے کر امام کے گھر تک 3 چیک پوسٹ تھے جہاں اس لعنتی کی آرمی, جگہ جگہ چیک پوسٹ تھے, آرمی لگی ہوئی تھی. اب یہ ادھر سے سبزی لے کر چلا, ادھر سے پیچھے پیچھے جاسوس چلے. اس نے دیکھا کہ جاسوس ہیں چاروں طرف لگے ہوئے ہیں. اس نے کیا کیا, فوراً دروازوں پر جانے لگا, سبزی لے لیں سبزی لے لیں. انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ہر دروازے پر سبزی بیچنے جا رہا ہے. جاسوس ہٹ گئے. پہلا چیک پوسٹ آیا, اس کا دل دھڑکنے لگا. کہا یا علی مدد. توجہ, آرمی نے دیکھا, کہا نکل جلدی جلدی بیچ. دوسرے چیک پوسٹ کی طرف روانہ کر دیا, جلدی جلدی بیچ. ہم کہیں گے مولا یہ آپ ہی کا معجزہ تھا, یہ آپ ہی کا کرم تھا, خود اشارہ کر کے کہہ دیا جلدی جلدی پہنچ. سمجھو, جلدی جلدی بیچ نہیں, جلدی جلدی پہنچ. ادھر یہ چلا, دوسرا چیک پوسٹ آیا, پھر دل میں گھبراہٹ ہوئی. کہا مولا ملے بغیر نہیں جاؤں گا. مولا جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ اس وقت اپنے دور کا محمد کی شکل کیسی تھی, مولا جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ چہرہ علی کیسا تھا, مولا جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ حسن کا حسن کیسا تھا, مولا میں جب تک دیکھ نہ لوں کہ عابد کے سجدے کیسے تھے, مولا جب تک میں دیکھ نہ لوں کہ باخر کا علم کیسا تھا, مولا میں نہیں جاؤں گا. اب یہ آگے بڑھا, تیسرا چیک پوسٹ آ گیا. تیسرا چیک پوسٹ, مجھے دیکھیے اس سامنے چیک پوسٹ, گلی سیدھی, امام کا دروازہ. اب جب یہ آگے بڑھ رہا تھا دل تیزی سے دھڑکنے لگا, یہ پریشان, چہرے کا رنگ بدل رہا تھا. امام کے دروازے پر آ گیا, کوئی حرکت نہ ہوئی. کہنے لگا سبزی لے لو سبزی لے لو, آوازیں لگا رہا ہے, دل دھڑک رہا ہے. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے. کہا مولا شاید میرے مقدر میں آپ سے ملاقات ہے ہی نہیں. اتنا کہہ کر یہ موڑ مڑا تھا, امام صادق کا دروازہ کھلا, غلام باہر آیا. کہا سبزی والے امام بلا رہے ہیں, کل تو نے خراب سبزی دے دی تھی. توجہ, تجھے امام بلا رہے ہیں کیوں, کہ کل کی سبزی خراب تھی, آج امام خود پسند کریں گے. سمجھے ہی نہیں. اسے کہتے ہیں دل سے امامت کو پکارو. آپ ہندوستان میں بیٹھ کر پکارو, وہ نجف میں سنیں گے. آپ کانپور میں بیٹھ کر پکارو, وہ مشہد میں سنیں گے. آپ گوالٹولی میں بیٹھ کر پکارو, وہ سامرا میں سنیں گے. تو جہاں بھی بیٹھ کر آپ پکاریں گے یہ وہیں سنیں گے. کہا امام تو نے سبزی غلط تھی. آرمی والے دیکھ رہے تھے. اس نے جھگڑا کرنا شروع کر دیا, کل خراب سبزی دے گئے, آج امام ایک ایک سبزی خود دیکھ کر لیں گے. اندر بھیج دیا. اب یہ کچھ گوار پروردگار پاک گھرانہ ہے, دلوں کے حال سے واقف ہیں. یہ خوش ہوتا ہوا چلا. اب جیسے ہی گیا نا تو امام کا حجرہ آیا, سامنے اپنی ٹوکری رکھی, زمین میں بیٹھ گیا. دروازے پر نگاہیں, میں دیکھوں گی کون بولے گا کون نہیں بولے گا. دل دھڑک رہا تھا, زمانے کے محمد آ جا, زمانے کے علی آ جا, زمانے کے حسین آ جا. آج میں دیکھوں کہ نبی کے زلفیں کیسی ہوتی ہیں, آج میں دیکھوں کہ محمد کا حسن کیا ہے. اب میں دیکھوں گا کہ محمد کیسے بولتے تھے. اب میں دیکھوں گا کہ یہ جلوے اس خاندان زہرا کے کیا ہیں. آج میں دیکھوں گا کہ خدا کے حبیب کا حسن کیسا ہے. ادھر یہ سوچ رہا تھا, امام کا دروازہ کھلا, یوسف زہرا باہر آئے. آ کر امام نے جھک کر سبزی اٹھائی اور اٹھا کر کہا تو نے غصے میں جو کچھ بھی کیا وہ غصہ تھا, تجھے تیری بیوی سے طلاق نہیں ہوئی. اب آپ مجھے بتائیں اس کی کیفیت کیا ہوگی اس وقت. سوال کیا نہیں, کچھ کہا نہیں, تعارف کرایا نہیں. امام نے ہاتھ میں سبزی اٹھائی اور کہا تیری طلاق نہیں ہوئی, مطمئن ہو کر چلا جا. کہا شہر کا جو قاضی ہے بہت ظالم ہے مولا, دلیل مانگے گا. سبزی دکھاتا جا رہا تھا, آہستہ آہستہ کہہ رہا تھا مولا یہ جو ہے مجھ سے وہ دلیل مانگے گا. امام نے کہا جا کر اسے دلیل دے دینا کہ اللہ نے کہا ہے غصہ حرام ہوتا ہے, اللہ نے کہا ہے غصہ حرام ہوتا ہے, اور حرام حالت میں حلال کام نہیں کیا جا سکتا. صلوات پڑھ دے پر محمد اور آل محمد.
या अली हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला जज़ाकल्लाह सलामत रहे। बस इसने जैसे ही सुना ही उठकर खड़ा हो गया, सिपाहियों ने इसको पकड़ लिया, कहने लगा अब फांसी पर लटका दो या तलवार से गला काट दो, मैं सही दरवाजे पर आ गया हूँ, अगर यहाँ मर भी गया तो हयात मिल जाएगी, अब मुझे वापस जाने की आरज़ू नहीं। जिसने ये हुस्न देखा हो उसे कुछ और देखने की ख्वाहिश नहीं, जिसने जमाल देखा हो उसे कुछ और देखने की ख्वाहिश नहीं, जिसने हक का इमाम देखा हो उसे जन्नत भी देखने की ख्वाहिश नहीं। अब मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, लेकिन हाँ एक जुमला आपके साथ कहना है कि इसीलिए इतना करम है। बस आखिरी मेरे जुमले मसाहिब से पहले कि इमाम सादिक बस्ती से गुजर रहे थे, साहबी साथ थे, तवील वाक़या नहीं कभी आप डर जाएं। हाँ, एक बस्ती आई, ये वक्त की जरूरत है जो अभी मुझे जुमला कहना है। बस्ती आई, इमाम ने कहा हम नमाज पढ़ेंगे, मुसल्ला बिछाया, क़याम किया, नमाज पढ़ी, सहाबी सारे मौजूद, इमाम ने दुआ के लिए हाथ उठाए। तो जब इमाम वहाँ क़याम कर रहे थे तो एक शख्स ने आकर कहा, साहबी इमाम ने, कि मौला यहाँ क़याम ना करें, ये आपके दुश्मनों की बस्ती है। मौला ने नमाज पढ़ी, क़याम भी किया, दुआ के लिए हाथ उठाया, परवरदिगार इनके रिज़्क़ में बरकत फरमा, इन्हें हमेशा शाद और आबाद रख। आगे बढ़ गए, एक और बस्ती आई, साहबी ने आकर कहा मौला यहाँ क़याम करते हैं, ये आपके चाहने वालों की बस्ती है, तवज्जो। तो इमाम ने मुसल्ला बिछाया, नमाज पढ़ी, दुआ के लिए हाथ उठाए, कहा परवरदिगार इनका रिस्क तंग कर दे। अब आपने अभी नहीं समझे होंगे आप, लेकिन बहुत जो बुजुर्ग हैं वो समझ गए होंगे। जो दुश्मन थे उनको रिस्क दे दे, शाद और आबाद रख, जो दोस्त थे इनका रिस्क तंग कर दे। सफर जारी हुआ, डरते डरते आकर कहा मौला एक सवाल का जवाब दे दें। वो दुश्मन थे, आपने दुआ की शाद रहे, आबाद रहे, रिस्क में इजाफा हो। मौला जो दोस्त थे आपने कहा तंग रहे रिस्क, तो मौला ने मुस्कुराकर फरमाया कि याद रखो वो थी हमारे बुग्स की बदबू। नहीं, पूरी तकरीर की जान है, पूरी तकरीर की, और मुझे पता है बहुत जो भी सुनेगा ना उसको आग ही लगेगी। हाँ, क्यों कि शजर सब हर्फ जन होते हैं, गुंजे बोल पड़ते हैं। अली का जिक्र आ जाए तो शजरे बोल पड़ते हैं। अली के जिक्र में यारो तखय्या गैर मुमकिन है, ज़बां खामोश हो जाए तो चेहरे बोल पड़ते हैं। अब सुनिएगा, या अली मुश्किलों में आए सबकी बिगड़ी बनाए वही मौला हमारा। अली अली मौला हमारा अली अली। एक इशारे पे मगरिब से पलट आए सूरज, मगरिब से पलट आए सूरज, सूरज भागा गए मुर्गा जिंदा के जाए, करे तू जो इशारा अली अली, तू जो इशारा अली अली। थब बनाए जब तलक न दिखाए रब इलाही आमीन। अली अली रोज़ा तुम्हारा अली अली। बुलंदारे सलवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। कुछ भूल गए आप? खड़े होंगे सर झुकाए और करेंगे हाय हाय, नहीं जिनको गवारा, नहीं जिनको गवारा, उन चेहरों पे लानत बरसेगी बेशुमार, उन चेहरों पे लानत बरसेगी जो लगाते नहीं नारा, लगाते नहीं नारा, नारा हैदरी। अब सुनिएगा जुमला, तो मौला ने फरमाया कि वो थी हमारी मोहब्बत बुग्स की बदबू। अगर वो अपना रिस्क तलाश करने के लिए दुनिया में फैलते तो वो नहीं जाते, हमारे बुग्स की बदबू जाती। हमने दुआ की रिस्क रहे ये सुनते रहे,
اور یہ ہے ہماری محبت کی خوشبو. جب یہ اپنا رزق تلاش کرنے کے لیے دنیا میں جائیں گے تو یہ نہیں جائیں گے, ہماری محبت کی خوشبو جائے گی. یہی وجہ ہے کہ آج آسٹریلیا ہو, یو کے ہو, برطانیہ ہو, کوئی بھی ملک ہو, سعودی عرب ہو, بند کمرہ کر کے بھی عزاداری کر رہے ہیں. جب میں دبئی میں تھی تو کہا پابندی بہت ہے, اس وقت پروگرام سب کینسل ہو گئے تھے. جو جمیرہ روڈ پہ امام بارگاہ ہے نا جعفریہ, اس میں مین دبئی میں, تو کہا کہ جی اس ٹائم یزیدیت زیادہ ہے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں, گھر کس کام آئیں گے. بند کیے عزاداری, بند کیے مجلس. یہی تو امام نے کہا کہ یہ میری محبت کی خوشبو ہے, یہ جہاں جہاں جائیں گے ہماری خوشبو پھیلے گی. لیکن ایک مشکل ہے, جب کوئی امریکہ چلا جاتا ہے تو پڑوسی پریشان ہو جاتے ہیں, ڈالر آ رہے ہیں. کوئی سعودی عرب چلا جائے, درہم آ رہے ہیں, اور پہنچ جائے دینار آ رہے ہیں. اب تو گھر بھی بنوا لیا, ہاں اب تو دیکھیے ماربل بچ گیا. آپ نے کبھی سوچا کہ بہت سے ایسے جوان ہیں جو پردیس سے واپس ہی نہ آ سکے؟ سوچا آپ نے کبھی؟ 52 ٹیمپریچر ہوتا ہے عرب کے ملک میں, باقی تو ٹھنڈے بہت سارے یوروپین کنٹریز. میں نے عرب میں دیکھا خود, میں نے وہاں پہ باہر, آپ وہاں پہ پان کی دکان میں بھی آپ کو ایسی ملے گی, کیوں کہ زندگی کا تصور ہی نہیں, اتنی گرمی. میں نے خود دیکھا وہاں پر کہ باہر کھڑے ہو کر کسٹمرز بلاتے ہیں, پاکستانی, انڈینز. پھر کیا ملتا ہے؟ چند پیسے. جمعے کا دن ایک روز جمعے کے دن ہم چھٹی میں پارک میں گئے تو میں نے دیکھا کوئی کھانا لا رہا تھا, کوئی شربت لا رہا تھا, کوئی کولڈ ڈرنک, سب بیٹھے ہوئے وہاں پہ جمعے کی چھٹی. اس طرح سے وہ رزق جمع کر کر کے ہمیں بھیج رہے ہیں. اس پر پھر ہائے ہائے. کبھی سوچا کہ ہمارے جوان کھا گیا پردیس, رزق کی تلاش میں گئے, ماؤں کے جوان بیٹے واپس نہیں آئے. اور دل دکھانا میرا مقصد نہیں ہے, اگر کسی کا رشتہ دار ہو, کوئی بھی ہو. ہمارے سرزمین نوگاوا سادات کے نہ جانے کتنے نوجوان واپس نہیں آئے. مائیں صحروں کی آرزویں لے کر قبر میں اتر گئی, وہ واپس نہیں آئے. کبھی بھی کسی کا بھی جوان پردیس میں ہو, رزق آ رہا ہو, کبھی بھی ہائے ہائے نہ کرو, کبھی بھی حسد دل میں نہ ہو. دعا کرو کہ پروردگار یہ ان کا بیٹا نہیں ہے, ہر ایک عزادار بطول کا بیٹا ہے. جتنی قربانیاں ان کے اولاد نے دی ہے, دیکھیں ہمارے کتنے قبرستان ہیں. ہر کسی کا اپنا قبرستان الگ ہوتا ہے, ہر خاندان کا, ہر قبیلے کا. لیکن اتنا مظلوم گھرانہ ہے یہ, جس کے قبرستان کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی سرحد نہیں ہے. یقین کریں اس طرح سے گلشن زہرا کی کلیاں بکھری ہیں کہ کوئی شام میں سو گیا, کسی کی ٹوٹی ہوئی قبر مدینے میں ماں کے پہلو میں, کوئی کربلا کی تپتی ہوئی زمین میں سو رہا ہے, کوئی سامرا میں ہے, کوئی خم میں ہے, کوئی مشہد میں. آج مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کل تو میں نے غربت بیان کی, اس بیٹی کی میں کون سی غربت بیان کروں, میں کون سے مصائب آپ کو سناؤں. صغرا سے جدا ہو کر جانا سناؤں, یا شام غریبہ میں باپ کے لاش کو ڈھونڈنا, یا شمر کے تماچے. کون سی بیوی کی میں آپ کو غربت سناؤں. لیکن آج اس بہن کو ایسے روئیے گا کہ امام سجاد. دیکھیے بہن اور بھائی کی محبت میں نے کل بھی بیان کی تھی. اگر کوئی کسی کی بہن کو ایک تماچا مار دے تو تلواریں کھنچ جاتی ہیں. یہ حوصلہ سید سجاد کا تھا کہ ظالم تماچے مارتا رہا, سجاد دیکھتے رہے. ظالم تماچے مارتا رہا, سید سجاد دیکھتے رہے. آپ مجھے بتائیں کہ جب کوئی یتیم ہوتا ہے, کسی کا باپ مر جائے,
اس کی بیٹیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے زمانہ آتا ہے۔ سکینہ بھی یتیم ہوئی، سر پہ کوئی ہاتھ رکھنے نہ آیا، کسی نے سینے سے نہ لگایا۔ کیسے یتیمی کا پرسہ ملا میری شہزادی کو؟ کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوشوارے چھینے۔ شرمائیے گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں۔ ابن ملجم نے امام سجاد سے پوچھا تھا کہ مولا آپ خون کے آنسو روتے ہیں، یہ آنکھوں سے خون ہی کیوں بہتا ہے؟ تو رو کے امام نے کہا تھا کہ کسی نے سکینہ جیسی بہن کو، کسی بھائی نے اگر تماچے کھاتے ہوئے دیکھا ہوتا تو اس کی آنکھوں سے بھی خون بہتا۔ امام نے رو کر وہ غربت سنانی شروع کی، کہا ابن ملجم جس وقت میں کربلا سے اسیر ہو کے چلا، ہر ایک بی بی کے شانوں میں رسی تھی، میری بہن کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ کہا کہ ایک مرتبہ شمر ملعون آگے بڑھا اور اس نے آگے بڑھ کے کہا حسین کی بیٹی کہاں ہے؟ تو پھوپھی کی آواز آئی سجاد شاید بابا کی محبت کی کوئی جزا مل جائے، کوئی راحت سکینہ کو مل جائے۔ تو ایک مرتبہ سکینہ سہم کر پھوپھی کا دامن پکڑ لیا تو آواز دی ادھر شہزادی سکینہ کو لینے میں، ابھی سکون سے آپ پہلے سن لیجئے، سکینہ کو لینے کے لیے ظالم بڑھا، بی بی نے پھوپھی کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ ایک مرتبہ جب دیکھا نا سکینہ نہیں آتی تو اس نے تازیانہ اٹھایا، امام سجاد کی طرف بڑھا۔ اب جیسے ہی سکینہ نے دیکھا کہ بھائی کی طرف تازیانہ لے کر جا رہا ہے، ایک مرتبہ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا بھیا جہاں کہتا ہے بٹھا دے، بھیا یہ جہاں کہتا ہے بٹھا دے۔ امام کہتے میں نے دیکھا بغیر کجاوا کا اونٹ لایا، میری بہن کو سینے کے بل اس نے رسیوں سے اونٹ سے باندھ دیا۔ کہا میں نہ روتا خون کے آنسو، اگر وہ سواری کو یوں ہی لے کر جاتا، اس نے اونٹ کو تازیانے مارے، ادھر اونٹ دوڑ رہا تھا، ادھر میری بہن کے سینے سے خون کی بوندیں کربلا کی خاک پر گر رہی تھی، وہ آواز دے رہی تھی اے بھیا سجاد، وہ آواز دے رہی تھی اے بھیا سجاد، کیا یتیموں سے اسی طرح سے سلوک کیا جاتا ہے؟ کہا مولا عرصہ ہو گیا آپ کو خون کے آنسو روتے ہوئے، اب جتنی میری چھوٹی بہنیں ہیں میں ان سے مخاطب ہوں۔ کہا عرصہ ہو گیا آپ کو خون کے آنسو روتے ہوئے، تو امام کہتے ہیں کہ مجھے میری بہن کے کچھ سوالوں نے اتنا غریب کر دیا کہ ان آنکھوں سے خون ہی بہتا ہے۔ کہا مولا وہ سوال کیا ہے؟ امام نے کہا کہ شمر نے تماچے مارے، سکینہ خاموش رہی، یہ کرتے کا دامن جلا، سکینہ خاموش رہی، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، سکینہ خاموش رہی، گلے میں رسی باندھی گئی، سکینہ خاموش رہی۔ کہا ایک مرتبہ جب بازار شام آیا، امام کیا کہتے ہیں جیسے ہی بازار شام آیا پتھروں کی بارش ہونا شروع ہوئی، صدقے پھینکے جانے لگے۔ ایک مرتبہ میری بہن نے کہا بھیا سجاد ظالم سے کہہ دے یہ مجھے تماچے مارے، جتنا مارنا ہے مارے، لیکن تانا نہ دے۔ ہاں اب مجھے حیرانی ہوگی جس کی چیخوں کی آواز بلند نہ ہو، جس کی آواز بلند آواز میں جو نہ روئے، مجھے اس پر حیرانی ہوگی۔ کہا بھیا شمر ملعون سے کہہ دیجئے یہ جتنا چاہے سکینہ کو مار لے، اس لیے کہ غریب کی غریب بیٹی ہے سکینہ، اب یتیم ہے سکینہ، بھیا بیوارث ہے اب سکینہ، یہ جتنا چاہے ظلم کرے، لیکن بھیا یہ مجھے تانا نہ دے۔ اس نے کہا مولا تانا کیا ہے؟ مولا کون سا تانا دیا؟ امام نے اپنے رخساروں کو خاک پہ رکھا، آنکھوں سے خون آنے لگا، رو کر کہا میری بہن کہہ رہی تھی بھیا یہ تماچا مارتا
لگی رونے کی آواز ہے بلند. کہا سکینہ آپ علمدار کو بلا. کہاں علمدار؟ سکینہ آپ بلا تیرا غازی کہاں ہے؟ آواز کی میری بہن اس وقت چچا کے سر کو دیکھ کے کہتی ہے چچا میں تماچے کھا رہی ہوں آپ دیکھ رہے ہیں. امام نے رو کر کہا میرے چچا کا سر نوکے نیزہ سے خاک پر آ کر گر گیا. ہاں روئیے حوصلہ کریے اب سانس لے کر روئیے بہت روئیں گے آپ. ابھی تو میں نے شہادت کا کوئی جملہ بھی نہیں کہا. ہاں روئیے روئیے روئیے. شہزادی رباب راضی ہو کے جانی چاہیے. اس بچی کی شہادت بیان کرنی ہے جو سید سجاد کی ڈھارس تھی, جو سید سجاد کے دل کی قوت تھی, جو ایک بیمار قیدی بھائی کے ساتھ قید خانے کے زندان کے در پہ بیٹھ کے روتی تھی. کبھی بابا بابا کہہ کے روتی تھی. ایک روز خاک پہ لیٹی ہوئی تھی سکینہ. ایک مرتبہ آواز دی اماں بابا آ گئے, اماں بابا آ گئے, اماں مجھے اپنے بابا کی خوشبو آ رہی ہے. جناب زینب نے بڑھ کر بھتیجی کو سینے سے لگا لیا. کہا سکینہ میرا غریب بھائی یہاں کہاں, اس کا جسم تو مقتل میں چھوڑ آئی ہوں. سر میرے بھائی کا یزید کے دربار کے بعد سے میں نے دیکھا نہیں. ایک مرتبہ رو کے کہتی اماں میرے بابا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا. اماں جب عصر عاشور بابا جا رہے تھے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سکینہ میں زندان شام میں ملنے آؤں گا. اماں اب بابا بھی آ جائیں گے, وعدہ بھی پورا ہو جائے گا. ابھی رو ہی رہی تھی سکینہ کہ ایک تھال میں رکھا ہوا سر حسین آ گیا. اب ماتم کرنا اور اس جملے کو وہ سمجھے گا جو یتیم ہوگا, جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا ہوگا. اس جملے کو وہ سمجھے گا. ایک سوال کا مجھے آپ جواب دیں. ایک سوال کروں آپ سے, میری ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اگلے جملے کہہ جاؤں. آپ مجھے بتائیں اگر کسی بیٹی سے باپ کو بڑی محبت ہو اور باپ کو بیٹی جو ہوتی ہے اس بیٹی سے بابا کو جدا کر لیا جائے, کیونکہ وقت آخر جب امام گئے تھے اپنے سینے پہ سلا کر زینب کے حوالے سکینہ کو کر کے گئے تھے, ظالم خنجر چلاتے رہے سکینہ سوتی رہی تھی, یہ نیزے چلتے رہے سکینہ سوتی رہی تھی. جب سرے گلے پر حسین کے خنجر چلا ایک مرتبہ سکینہ اٹھی, کہا اماں میرے بابا کہاں ہے؟ تو جب سکینہ سوئی تھی زندہ تھے حسین, اور 1 سال کے بعد سکینہ نے کیا دیکھا؟ ایسی ملاقات ہوئی کہ باپ کا کٹا ہوا سر سامنے آیا. جیسے ہی سر حسین دیکھا امام کی آنکھیں بند, سر حسین سامنے آیا, امام کی آنکھیں بند تھی. ایک مرتبہ سکینہ نے ماتم کرنا شروع کیا. اب آپ شاید برداشت نہ کر سکیں. سر حسین لے کر جناب سکینہ خاک پر بیٹھ گئی. خاک پر بیٹھنے کے بعد پہلے بابا کے ماتھے پہ بوسہ دیا, پھر ماتھے سے زلفوں کو ہٹایا, پھر کرتے کے جلے ہوئے دامن سے خون صاف کیا, خون صاف کیا. کبھی لبوں کا بوسہ دیتی ہے, کبھی ماتھے کا بوسہ دیتی ہے, کبھی سینے کے سر حسین کو سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے بابا آنکھیں کھولو, زخمی بیٹی کو دیکھو. حسین کی آنکھیں نہ کھلی, کہا بابا آنکھیں کھولو, کانوں سے بہتا ہوا خون دیکھو. حسین کی آنکھیں نہ کھلی, کہا ہے بابا آنکھیں کھولے, میرے نیلے رخسار دیکھئے. امام کی آنکھیں نہ کھلی. بیٹی نے ایک مرتبہ رو کے کہا اے بابا آنکھیں کھولیے, سفید بالوں والی اپنی 4.5 برس کی ماتم کرو ماتم. ہاں جو یہ بچی میری بہن رو رہی ہے اسی ہی صداؤں سے رو. اے میرے مظلوم پیاسے بابا آنکھیں کھولیے, 4.5 برس کی سفید بالوں والی صحیفہ کو دیکھیے. امام نے آنکھیں
सकीना यतीम थी, ज़ईफ कब हो गई? कहा बाबा जिस बेटी को बाजारों से दरबारों से पत्थरों की बारिश में गुजरना हो, बाबा जिसका कोई वारिस ना हो, बाबा वो ऐसे ही यतीम हो जाती है। बाप के मुंह पे मुंह रखा, बाप के मुंह पे मुंह रखा, मर गई सकीना। बाप के मुंह पे मुंह रखा, मर गई सकीना। दर्दों की क़िबला अब खामोश हो गई, सो गई सकीना। एक मर्तबा जनाब रबाब ने कहा सज्जाद क़यामत हो गई, मेरी सकीना बोलती नहीं। ये देख सकीना को नींद आ गई। एक बीमार कैदी उठा, हथकड़ियां बेड़ियां संभाली, इमाम आए, आकर बहन को आगोश में लिया, सीने से लगाया, एक सदा दी, ए मैं बर्बाद हो गया बाबा, मैं गरीब हो गया बाबा, मैं उजड़ गया बाबा। वो रातों को मेरे साथ बैठ के रोती थी। इमाम सज्जाद ने, बस आखिरी जुमला, खुदा किसी गरीब पर ये वक्त न लाए, कोई ऐसा गरीब भाई न हो, कोई ऐसी गरीब बहन न हो। फिर वक्त क्या आया, न भाई के पास कफन था, न भाई के पास काफूर था, न भाई के पास गुस्ल देने के लिए पानी था। एक मर्तबा छोटे से लाशे को लिए हुए सज्जाद आंखों से अश्क बहाते रहे। एक मर्तबा छोटे से लाशे को लिए हुए जिंदान शाम में सज्जाद पीछे पीछे कैदी, कभी माँ गश खा के गिरती, कभी ज़ैनब गश खा के गिरती। एक मर्तबा कोहराम जिंदान शाम में हुआ, हाय सकीना, मजलूम सकीना। इमाम ने छोटी सी खब्र जिंदान में बनाई, जिंदान में इमाम ने खब्र बनाई। बहन को खब्र में उतार रहे थे, दो हाथ नमूदार हुए, बहुत जागी है मेरी जान सकीना। ए बेटा सज्जाद, बहुत रातें जाग चुकी सकीना, अब बाबा का सीना मुंतजिर है, मेरी आगोश में मेरी बेटी को दे दो। इमाम ने खब्र में सकीना को उतारा, जैसे ही नन्ही सी खब्र बनाई, गश खा के गिरे सज्जाद और रोकर कहा, ए बाबा माफ कर देना, ए बाबा माफ कर देना, कोई भाई मेरी तरह बहन का लाशा न उठाए। शोर बाबा जिंदाने शाम से हुआ, मर गई सकीना। हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय जिंदा। कोई भी उठकर खड़ा नहीं होगा, बैठकर ही मातम होगा। लाइट भी अभी नहीं होगी ऑन, सब बैठकर मातम करेंगे, खड़ा कोई नहीं होगा। हाय सकीना, हाय प्यास, हाय सकीना, हाय सकीना, हाय सकीना। हाँ मजलूम